السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی، یعنی ان کے خواب ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خواب جو آیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹکٹ دے کے گئے، کہیں حج کا کہتے ہیں، کہیں یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دعوت کر میرے لیے اور پھر میں ٹھہروں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ہم انہی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں طاہر اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی عادت ہے، پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تم نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں، اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہے، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے، 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی، ان کا حضور مجھے منظور ہے، تب یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تمہیں عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ خواب کی تو ویسے ہی تعبیر ہوتی، اس کے کلمات تو حقیقت ہوتے ہی نہیں، اس کی تعبیر مراد لی جاتی، اور یہ ہوگی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خواب اور تعبیر میں اتنا بودھ بھی ہو سکتا ہے، خواب اور تعبیر میں اتنا بودھ، اتنا فرق بھی ہو سکتا ہے،
مگر یہ کہ خواب ایک حقیقت ہے، خواب ایک حقیقت، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کی تعبیر سے بحث کرنی چاہیے۔ پھر خواب کی بات ہے، نہ یہ سمجھا کہ خواب ہے حقیقت نہیں، نہ یہ سمجھا کہ اسباب کی بات ہے برائے اسباب دنیا نہیں، اور نہ یہ سمجھا کہ غلاموں کو حکم ہے محتاجی نہیں۔ اس طرح منہاج القرآن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ادارہ منہاج القرآن کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے معاملات میں امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دینا چاہیں تو بصورت خواب دے سکتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ یہ کبھی سمجھا ہے۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے 20, 25, 24 نام چنے تھے قرآن مجید سے 1980 کی بات، اور چنتے چنتے بالآخر منہاج القرآن کا نام تجویز کیا۔ اس نام کا کوئی تعلق بشارت سے کسی خواب سے نہ تھا، نہ کبھی کہا ہے نہ کبھی سمجھا۔ یہ بھی مجھے مصطفیٰ کے نالین کی قسم، نالین مصطفیٰ کی قسم، کوئی منکر ہے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے جو دیکھنا چاہتا ہے دکھا دیتا ہوں۔ اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا۔ میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں۔ میں تو گنہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا قلم نہیں آیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین یقین مانیے کتنا عجیب و غریب بندہ۔ دیکھیں ناظرین، خواب جو ہے نا، خواب وہ تو صحیح البخاری کے اندر آپ کتاب الرؤیا کا مطالعہ کریں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کو میری زیارت ہوئی اسے میری ہی ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری تصویر کے اوپر اتنے پہرے لگا دیے ہیں کہ شیطان میری تصویر بن ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین لیکن یہ بات کہنا کہ نبی پاک نے فرمانے لگے کہ میری دعوت کرو، اگر دعوت کرو گے تو پھر رکوں گا، تو ورنہ میں جا رہا ہوں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور ناظرین اگلی بات کریں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تو کہہ دیا کہ جس کو میری زیارت اسے میری ہی ہوئی، لیکن ناظرین آج ہم آپ کو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بھی گفتگو سناتے چلیں۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ان کی خواب کا آپ کو ذکر سنانے لگا ہوں۔ ان کو خواب آیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ میں بہت بڑا ایک عرش لگا ہوا ہے، تخت لگا ہوا ہے، تو یعنی کہ وہ کہنے کہ شیطان کی طرف سے آیا کہ شیطان مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تمہیں نمازوں کی چھٹی۔ تو میں سوچنے لگ پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو عبادت کی چھٹی نہیں ملی اور میں کون ہوتا ہوں مجھے جو عبادت کی چھٹی مل جائے۔ تو آگے سے شیطان نے یہ بات کہی کہ اپنے علم کی وجہ سے پیر عبد القادر جیلانی صاحب آپ بچ گئے ہیں۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے نہیں، میں اللہ کی رحمت سے بچا ہوں۔ تو ناظرین اب یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ میں رب ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے میری تصویر کے اوپر پہرے اتنے لگا دیے ہیں۔ ناظرین اگلی بھی بات کرتے چلے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لمبی اونٹوں کی قطار لگی اور آخر میں جو
اونٹ کا مالک ہے وہ بے نمازی اور سارے باقی نمازی ہوں، اور اس جو آخر پہ بے نمازی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی آگے والا دنیا سے چلا جائے تو میں اس بے نمازی وجہ سے اس کا بھی جنازہ نہ پڑھاؤں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ نہیں کہ خواب یہ ایک حصہ ہے، خواب آتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہم معاذ اللہ یہ جملے کہنے شروع کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری دعوت کرو پھر مجھے ٹکٹ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔